السلام علیکم عزیز طالبات 9th کلاس کی. آج ہم لوگ بچوں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے نظریے کی تعریف پڑھی تھی پچھلے لیکچر میں، اور نظریہ کیوں قائم کیا گیا، قیام پاکستان کا جو نظریہ قائم کیا گیا وہ کیوں قائم کیا گیا تھا، وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا. آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ دو قومی نظریہ کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی کہ لوگوں نے دو قومی نظریہ قائم کیا. اصل میں ہندوستان میں جو مسلمان تھے وہ انگریزوں کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے. مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس غلامی سے آزاد ہو کر اسلامی اصولوں پر زندگی گزاریں، لیکن جبکہ انگریزوں کی غلامی سے نجات کی امید پیدا ہو ہی رہی تھی، تو ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں میں یہ ڈر بھی بڑھ رہا تھا کہ اگر انگریزوں سے چھٹکارا حاصل ہو بھی جاتا ہے تو ہندوستان میں تو ہندوؤں کی اجارہ داری ہے، اور وہ مسلمان انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کر کے تو ہندوؤں کی غلامی میں آ جائیں گے. اب اس خوف سے نجات حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کیا جائے. اور جب اس بات کا شعور لوگوں میں بڑھتا گیا تو مسلمان انگریزوں سے آزادی کے ساتھ ساتھ ایک الگ وطن کے حصول کے لیے بھی کوششیں کرنے لگے، ایک الگ وطن کے حصول کی بھی جدوجہد کرنے لگے. اب برصغیر کے حالات کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے جو ہے وہ سر سید نے اس بات کو، اس نظریے کو، اس دو قومی نظریے کو پیش کیا تھا کہ مسلمان اور ہندو جو ہے وہ دو الگ الگ قومیں ہیں. آپ نے ہندوؤں کے منافقانہ رویے کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا، اس لیے مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کے لیے تنبیہ کرتے رہے اور انہیں یہ بتاتے رہے کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ دو الگ الگ قومیں ہیں. ہمیں اپنی ترقی کے لیے تعلیم کی تو ضرورت ہے، لیکن ہمیں ان سے بچنا بھی ہے، ہندوؤں سے بچتے بھی رہنا ہے. اس بات کے بارے میں سر سید نے سب سے پہلے واضح کیا. پھر اسی طرح سے اقبال نے بھی اس نظریے کو، دو قومی نظریے کو فلسفیانہ انداز میں اپنے اشعار کے ذریعے سے بیان فرمایا. جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو اس طرح سے اقبال نے بھی بیان کیا کہ ہمیں اپنی قوم کو دوسری قوموں سے نہیں ملانا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان جو ہے وہ ایک خاص ترکیب رکھتی ہے، ایک خاص ان کی تربیت ہے، ان کا ایک خاص ماحول، ان کا ایک خاص پس منظر ہے، جس کی وجہ سے وہ ہندوؤں سے بالکل الگ ہے، یکسر الگ ہے. تو اس بارے میں اقبال نے بھی بیان کیا. اسی طرح سے قائد اعظم نے بھی اس دو قومی نظریے پر بہت زور دیا. قائد اعظم نے اس کو سیاسی رنگ میں بیان کیا. 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور کے موقع پر قائد اعظم نے فرمایا، اسلام اور ہندو دھرم محض دو الگ مذہب نہیں بلکہ در حقیقت دو مختلف معاشرتی نظام ہیں. چنانچہ اس خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت کی تخلیق کر سکیں گے، یعنی مسلمان اور ہندو جو ہے ایک قوم بن کے رہ سکیں گے. یہ خواب و خیال ہی ہو سکتا ہے، یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو در حقیقت یہ جو ہے ہمارے پاس دو قومی نظریے کی بنیاد بنی. اچھا، اب ہم پڑھ رہے ہیں نظریہ پاکستان اقبال کی نظر میں، یعنی اقبال اس بارے میں کیا سوچتے تھے کہ پاکستان کا قیام کس طرح سے عمل میں آنا چاہیے، اس بارے میں ہم یہاں پر اب پڑھیں گے. نظریہ پاکستان اقبال کی نظر میں. تو اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ بچوں آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال نے جلدی محسوس کر لیا تھا کہ انگریزوں کو برصغیر خالی کرنا ہی ہوگا، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو الگ وطن کی جدوجہد پر ابھارنا شروع کر دیا. چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس جو کہ الہ آباد میں ہو رہا تھا، آپ نے صدارتی خطبے میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، کشمیر، شمال مغربی صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک مسلم ریاست تشکیل دی جائے. اب آپ نے جو ہے مزید ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ اسلام ایک حقیقت ہے، حقیقت ایک دستور حیات اور ایک نظام ہے. بس یہی وہ بات ہے جسے اگر ہم سمجھ لیں
تو مستقبل میں ہندوستان کے غالب ترین تہذیب کے علمبردار بن سکتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں انہوں نے کیا بتایا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ قوم ہی نہیں بلکہ ان کے مذہب میں، ہمارے مذہب میں ایک مکمل ضابطہ، مذہب جو ہے ہمارا مکمل ایک ضابطہ حیات ہے، ایک نظام ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو جو ہے ہم ایک مکمل اس خطے میں بننے والی قوموں میں سب سے اول درجے پر علم بردار ہو سکتے ہیں، یعنی کہ سب سے آگے بڑھ سکتے ہیں اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں اور اس پر اپنے منشور پر کام کرنے لگ جائیں اور اس پر چلنے لگ جائیں۔ علامہ اقبال نے مغربی ممالک اور ہندوستان کا موازنہ کرتے ہوئے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ ہندوستان میں ایک سے زیادہ قومیں آباد ہیں، جبکہ مغربی دنیا کے ہر ملک میں ایک ہی قوم آباد ہے۔ ان حالات میں ہندوستان کے اندر مغربی جمہوریت کیسے پنپ سکتی ہے؟ علامہ اقبال نے رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر قائم کی گئی قومیت کی بھی ہمیشہ مخالفت کی۔ مطلب یہ بھی بیان کر دیا کہ ہم رنگ، نسل یا زبان کی بنیاد پر الگ نہیں ہونا چاہ رہے، بلکہ ہم اپنے مذہب کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر ہم الگ ہونا چاہ رہے ہیں۔ ان کے خیال میں وطنیت کی بنیاد پر قائم کی گئی ریاست بہت کمزور ہوتی ہے، یعنی ایک وطن حاصل کر لیا جائے تو وہ صحیح نہیں، بلکہ ہم قرآن اور سنت کی مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک الگ خطہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اور قرآن بھی اس کی مذمت کرتا ہے کہ آپ کا یہ شعر اسی خیال کی ترجمانی بھی کر رہا ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشغر۔ تو بچوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ اقبال کیا چاہتے تھے؟ اقبال جو ہے وہ اپنے لیے ایک الگ وطن چاہتے تھے، لیکن کس بنیاد پر؟ رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر نہیں، ایک خطے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس بنیاد پر کہ ہم ایک الگ قوم ہیں مذہب کے لحاظ سے، ہمارا مذہب دوسرے ممالک کے مذاہب سے الگ ہے۔ اب جیسے یورپ میں رہ رہے ہیں، یورپین کنٹریز تو بہت سارے الگ الگ ہیں، لیکن ان میں رہنے والی قوموں کے مذہب تقریباً ایک ہی ہیں، یعنی کہ وہ زیادہ تر کرسچن ہیں تو یا یہود ہے، تو اس بنیاد پر وہ لوگ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیونکہ بالکل الگ قوم ہے، ہمارا مذہب جو ہے وہ خدا کو ایک مانتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے عقائد ہیں، رسولوں پر ایمان ہے، یقین اور آخرت پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، تو اس بنیاد پر ہم ان لوگوں سے بالکل مختلف ہیں، تو لہٰذا ہم لوگوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ اچھا بچوں، اب ہم جو ہے وہ نظریہ پاکستان اقبال کی نظر میں پڑھ چکے ہیں، اب ہم پڑھ رہے ہیں نظریہ پاکستان اور قائد اعظم کے فرمودات۔ فرمودات سے کیا مراد ہے؟ فرمودات کا مطلب ہے جو انہوں نے فرمایا نظریہ پاکستان کے متعلق، جو قائد اعظم فرماتے رہے اپنے مختلف خطبوں میں، اپنے مختلف اجلاسوں میں فرماتے رہے، وہ یہاں پر آپ سے ڈسکس کیے جائیں گے کہ نظریہ پاکستان کے متعلق قائد اعظم نے کیا کیا فرمایا ہے۔ اصل میں تو آپ کو پتہ ہے قائد اعظم سب سے پہلے جو ہے وہ کانگریس میں شامل تھے۔ جب انہوں نے ہندوؤں کی شاطرانہ چالیں دیکھی اور وہ یہ سمجھ گئے کہ مسلمان، یہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کے بالکل بھی ساتھ دینے والے نہیں ہیں اور ان کے ہر وقت مخالف نہیں ہیں، بظاہر تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کا خیال کرنے والے ہیں، مسلمانوں کا خیال کرنے والے ہیں، لیکن بعد میں ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بالکل بھی ان کے ساتھ دینے والے، مسلمانوں کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کیا اور پھر وہ ایک الگ وطن کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگ گئے، اور وہ جو ہے وہ دو قومی نظریے کے سب سے بڑے حامی بن گئے۔ وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو ایک الگ قوم سمجھتے تھے، تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس کی روح سے الگ قوم ہے، لہٰذا وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ایک الگ مملکت قائم کریں۔ اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے بتا دیا کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی قومیت کی تعریف کر لی جائے یہاں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، کسی طرح سے بھی تعریف کر لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان کیونکہ ایک الگ قوم ہے تو اس لیے ان کو حق حاصل ہے کہ وہ ایک الگ ملک حاصل کریں۔ اسی طرح سے قائد اعظم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، یعنی کہ جب ہندوستان میں تو پہلے ہندو مذہب ہی تھا، لیکن جب ہمارے علماء کرام اور ہمارے جو ہے وہ فاتحین یہاں پر آئے تو انہوں نے یہاں پر آ کے دین کا کام کیا اور مسلمان لوگ، وہاں کے ہندو جو ہے وہ مسلمان ہونے لگے، اور قائد اعظم نے فرمایا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا تبھی برصغیر میں پاکستان بن گیا تھا۔ اچھا، اسی طرح سے انہوں نے ایک اور جگہ پر مارچ 1944 میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ
ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا ضابطہ ہے، یعنی کہ ہم جو ہے وہ اسلام کی بنیاد پر چلنے والے، ہمارا رہنما اسلام ہے، ہمیں راستہ دکھانے والا اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا ضابطہ حیات ہے، زندگی کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے اس ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم نے خطاب کیا اور کہا کہ اسلام محض چند رسومات اور روایات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلامی سیاسی اور معاشی دونوں شعبوں میں رہنمائی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے قوانین کی بنیاد احترام انسانیت، آزادی اور انصاف پر ہے۔ جو لوگ اس ملک میں یہ چرچا کر رہے ہیں کہ پاکستان کا دستور شریعت اسلامیہ کے مطابق نہیں ہوگا، انہیں جان لینا چاہیے کہ شرعی قوانین آج بھی اسی طرح قابل عمل ہیں جس طرح سے 1300 برس پہلے تھے۔ یعنی انہوں نے یہ بتا دیا، قائد اعظم نے اپنے خطبے میں یہ بتا دیا کہ اسلام جو ہے وہ خالی رسمیں اور روایتیں نہیں ہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات، ایک نظام ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہوا ہے، اور نہ صرف ایک نظام، کیسا نظام جس میں سیاست بھی ہے، معاشیت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، ہر طرح سے ایک نظام، مکمل نظام ہے، اور یہ جو ہے وہ ہماری جو تمام زندگی کے تمام پہلوؤں پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ایک دستور ہے، شریعت اسلامیہ کا ایک دستور ہے، تو پاکستان جو ہے وہ اسی دستور کے مطابق قائم ہوگا اور ان شرعی قوانین پر ہم عمل کریں گے، اور یہ شرعی قوانین آج بھی اسی طرح سے عمل کے لائق ہیں جس طرح سے آج سے پہلے 1300 سال پہلے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے دنیا میں اور انہوں نے یہ ہمیں شریعت کا نظام ہمیں دیا تھا، تو اس وقت اگر یہ عمل کے لائق تھے تو آج بھی یہ عمل کے لائق ہیں۔ آپ نے اسی طرح سے علی گڑھ میں بھی ایک خطبے میں بیان کیا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی، تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس کی وجہ صرف ہندوؤں کی تنگ نظری ہے نہ انگریزوں کی چال، بلکہ اس کی اصل وجہ تو اسلامی نظام کا قیام ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے یہ بتا دیا کہ نہ تو ہم ہندوؤں سے ڈر کے جا رہے ہیں، نہ ہی ہم جو ہے انگریزوں کی وجہ سے الگ وطن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ ہم کیونکہ ایک اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جو سود سے پاک ہوگا، جس میں سب کو مساوات حاصل ہوگی، تو یہ نظام چلانا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم ایک الگ وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، قائد اعظم نے یہ تمام باتیں اب آپ نے دیکھ لیا بچوں کے، یہاں پر قائد اعظم بھی نظریہ پاکستان کے کتنے بڑے حامی تھے اور انہوں نے کس طرح سے نظریہ پاکستان کی حمایت کی، جگہ جگہ مختلف مواقعوں پر انہوں نے کیا فرمایا۔ تو اب بچوں ہمارا جو پاکستان کی نظریاتی اساس کا عنوان تھا یہ تقریباً ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو ہم اگلے لیسن میں، اگلے لیکچر میں ہم اس کی مشقی سوالات وغیرہ کمپلیٹ کریں گے، مکمل کروائیں گے آپ کو۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔